ایکس ایم پی اے سعدیہ سہیل صاحبہ کی گاڑی کے اوپر 3 نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا. میں نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے وہ مجھے ماری. جب انہوں نے ہٹ کرنا شروع کیا گاڑی کو تو وہ کہہ کیا رہے تھے؟ مجھے گالیاں ہی سنائی دے رہی تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں پتا تھا کہ آپ گاڑی میں موجود ہیں؟ سامنے ایک بینک تھا, اس کا گارڈ بھی آیا, لیکن وہ اتنا اگریسو بہیو کر رہے تھے کہ لوگوں کو لگا کہ وہ انہیں بھی ماریں گے. آپ کی ہے کوئی کسی کا دشمنی؟ جو بات رابعہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی نا, وہ کس چیز کی تھی. تینوں ملزمان جو ہیں ان کی کیا فرسٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, کیوں انہوں نے سب کچھ کیا؟ اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ اس ٹائم جو مجھے لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ شاید اب میں کل کی صبح نہ دیکھ سکوں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایکس ایم پی اے سعدیہ سہیل صاحبہ کی گاڑی کے اوپر کچھ دن پہلے 3 نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا. آخرکار وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ سعدیہ سہیل صاحبہ سے ہی ساری سٹوری جانتے ہیں. وہ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم سعدیہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رابعہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. نہیں, تھینک یو سو مچ. آپ بالکل ٹھیک ہیں, ہم آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, سو دیٹ از اے مور بلیسنگ. مجھے سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ کس دن پیش آیا, کس وقت پیش آیا, اور اصل میں اس دن کیا ہوا تھا؟ رابعہ, میں ایک چیریٹی فاؤنڈیشن میں ایز اے ایم کے ایمبیسڈر کام کرتی ہوں ان کے ساتھ, اور اس میں ہم بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو ضرورت مند, بہت لو کلاس بچے ہمارے جو ہوتے ہیں, ہاؤس میڈز اور یتیم, اورفن, سنگل پیرنٹس. ہمارا وہاں ایونٹ تھا, پوئٹری کمپٹیشن تھا. تو میں گھر سے بھی 2 بچوں کو بٹھایا, اور میری فرینڈ ہے وہ ایز اے جج میرے ساتھ تھی. ہم لوگوں نے ایونٹ اٹینڈ کیا. یہ تھا برکت مارکیٹ ٹیپو بلاک میں ایونٹ تھا. اب ایونٹ کے بعد ہم لوگ, بلکہ میری بیٹی اور میرا داماد دوسری گاڑی میں تھے, ان کے بھی دوست بھی ساتھ تھے. بچوں کا وہ ایونٹ دیکھنے آئے تھے, وہ ذرا خیال بھی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی ڈونیشن وغیرہ کا بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہم وہاں سے نکلے ہیں 7:38 پہ, جو مجھے اچھے سے یاد ہے. میں ٹائم دکھا کے 7:38, اور کیونکہ میری ابھی مغرب کی نماز اذان ہو گئی تھی, میں نے نماز پڑھنی تھی, تو میں کہا بس جلدی سے گھر میں پہنچ جاؤں گی تو نماز پڑھ لوں گی. اب ہم, ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, میں فرنٹ پہ بیٹھی تھی کیونکہ پیچھے 2 بچے اور ایک میری فرینڈ مہمان تھی. اب ہم جیسے ہی وہاں سے نکلے, گلی سے نکل کے, اب ہم نے برکت مارکیٹ کی مین روڈ پہ آنا تھا. اچھا, اس کٹ پہ ہماری اسپیڈ 20 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, جب تک آپ نے رک کر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ادھر سے گاڑی تو نہیں آ رہی, اور اس طرح. کچھ لوگ ہیں جو آڈینس میں سے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے, ہمارے پروگرامز کو پسند بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں. ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیں. جس طرح موٹیویشن ملتی ہے کسی کو اس کی اپریسیشن پہ, اسی طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں, ہمیں لائک کرتے ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں. اور میں ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں تو ڈرائیور بھی بہت زیادہ محتاط چلاتا. صحیح ہے. بہرحال اس طرح تھا, تو ایک دم ہم, کیونکہ جب آپ مڑ رہے ہوتے ہیں تو جہاں سے گاڑی آنی ہے آپ کا ویژن رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. ایک دم سے سامنے, کیونکہ یہ 1 وے کا وائلیشن کرتے ہوئے ایک بائک آتی ہے جس میں 3 لڑکے بیٹھے ہیں, اور انہوں نے ہیلمٹ پہنا نہیں ہوا, ہیلمٹ ان کے ہاتھ میں تھا. وہ ہمارے پاس سے نا ایسے کٹ کر کے جاتے ہیں, اور میں ایک دم, میرے ڈرائیور نے بریکیں لگائی کیونکہ میں نے ایک دم گھبرا گئی. میں کیا, کیونکہ آپ کو 1 وے پہ آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ سامنے سے آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ شکر ہے کہ ہماری اسپیڈ کم تھی, کیونکہ اللہ نہ کرے اگر بائک کو جیسے اپوزٹ جگہ سے اتنی تیزی سے ایک بائک آ رہی ہے, اس کو ہلکا سا بھی ہٹ ہو تو وہ تب ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ابھی یہ کیا بات کرتے ہوئے مڑے ہیں, تو وہ 30 سے 40 سیکنڈ کے اندر وہ بائک دوبارہ آئی, اور میری گاڑی کے آگے بائک نے مطلب روک لی لڑکوں نے. اچھا, وہ اترے ہیں, انہوں نے اترتے ہی نا ہیلمٹ گاڑی پہ مارنے شروع کر دیے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ریزن کیا ہے اور اس کا کیا. میں نے نا گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی. عام طور پہ میں کسی کو بھی دیکھتی ہوں نا, کہیں بھی کم عمر لڑکوں کو شرارتیں کرتے ہیں. اچھا, ان کی عمریں بھی آپ ضرور بتا دیجیے. ہاں جی, یہ تینوں 17 سال کے لڑکے ہیں. اچھا, 17-18 کی رینج کے ہیں, اس سے زیادہ. تینوں دوست تھے؟
تینوں دوست ہیں. ٹھیک. وہ واپس آئے ہیں. اب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ آپ لوگ ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو انہوں نے وہ اینٹ ہوتی ہے نا برک وہ مجھے ماری. میں گاڑی پہ فوراً بیٹھ گئی. لکیلی میں سیف رہی اور وہ میری ونڈ اسکرین پہ لگ گئی. اچھا اس دن ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جب اللہ نے کسی کو محفوظ رکھنا ہو کہ میں عام طور پہ میں اپنی ہی گاڑی میں جاتی آتی ہوں. اس دن میری گاڑی آگے تھی, میرے ہسبینڈ گھر پہ تھے, ان کی گاڑی پیچھے تھی. اچھا ان کی گاڑی ایک مضبوط گاڑی ہے, چائنیز گاڑی ہے, بہت اس کی ونڈ اسکرین اور بہت زیادہ مضبوط ہے. انہوں نے جتنا پہلے ہیلمٹ مارے تو ہیلمٹ ٹوٹ گئے, ونڈ اسکرین کو کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے اینٹوں سے حملہ کیا اور اس طرح اگریسونیس تھی. جو بات رابعہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی نا وہ یہی تھی, وہ اتنی اگریسونیس کس چیز کی تھی. اچھا جب یہ سارا واقعہ پیش آ رہا تھا تو وہاں پر لوگ نہیں جمع ہو گئے؟ اچھا ایک دو اس میں گاڑیاں رننگ میں تھیں اور کچھ لوگ آئے, بلکہ سامنے ایک بینک تھا اس کا گارڈ بھی آیا. لیکن ان کے ہاتھ میں اینٹیں تھی اور وہ اتنا اگریسو بیہیو کر رہے تھے کہ لوگوں کو لگا کہ وہ انہیں بھی ماریں گے. تو آئی تھنک اس طرح جس طرح ایک ہجوم قابو کر سکتا تھا, ایک آدھ نے میں نے دیکھا کہ اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن پتلے دبلے سے لڑکے تھے, انکنٹرولیبل ہو گئے وہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لکیلی میری بیٹی اور داماد انہیں کچھ کھانے پینے جانا تھا, وہ دوسری سائڈ سے نکل گئے. اگر وہ پیچھے ہوتے, نوجوان خون تھا ان کا بھی, اور پتہ نہیں کیا سین بنتا. لیکن جو اس ٹائم میرا تاثر تھا نا, اور جو مجھے لگ رہا تھا رابعہ, وہ یہ تھا کہ شاید اب میں کل کی صبح نہ دیکھ سکوں. اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ تو بہت سارا وصائف بھی کرتی ہیں, آپ یقیناً جب نکلی ہوں گی آیت الکرسی پڑھ کر ہی نکلی ہوں گی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اسپرچل طاقتیں ہیں انہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا. اس وقت کیا سوچ کیا رہی تھیں آپ؟ یقین مانیں, ایک تو سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے کوئی سوچ نہیں تھی. سب سے پہلے وہ جو دو معصوم بچے بیٹھے ہوئے تھے اور میری دوست بیٹھی ہوئی تھیں, اور جو ڈرائیور بھی اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پہلے تو میں نے جو زندگیاں میرے ساتھ میرے ٹرسٹ کر کے آئی ہیں, میرے دماغ میں وہ تھا کہ مجھے ان سب کو سیف کیسے کرنا ہے. بالکل یہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بہت ہی اس ٹائم اگر میں یہاں رک گئی, یہ بچے اتنے اگریشن میں ہیں اور پتہ نہیں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں, تو یہ چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ اگر اسکرین گر گئی تو پھر اینٹیں ہمارے اوپر ہی آئیں گی. اور میں بس ایک تو آیت الکرسی کا مجھے بہت زیادہ بلیف بھی ہے, معجزات بھی ہیں, پروٹیکشن بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی, اللہ کی ذات نے, اللہ کی کلام نے ہی محفوظ رکھا, جانوں کی حفاظت فرمائی. میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی یہاں سے نکالو, کچھ بھی. حالانکہ جب وہ انہیں روکنے کی کوشش کی نا, اٹیکنگ موڈ میں آئے, تو میرے ڈرائیور نے کہا کہ ہم پر وہ اٹیک کر رہے ہیں, ہم اس کو ہٹ کر کے جا سکتے ہیں اور ہمارا یہ رائٹ ہے. میں کہ نہیں, ہمیں کسی کو ہٹ نہیں کرنا, جیسا وہ نکلیں یہاں سے نکلیں. لیکن وہ جو ٹائم سپین تھا نا, اس کتنے ٹائم یہ پورا جو ہے سچویشن کریٹ رہی؟ I think it's a matter of few minutes. But it's so terrifying. It was so aggressively done کہ میں حیران تھی, اور مجھے صرف یہ تھا کہ مجھے ان بچوں کو بچانا ہے. میرے یہ پیچھے, کیونکہ پیچھے کا شیشہ بھی ٹوٹ کے اس میں سوراخ ہو رہا تھا, اور اگر پیچھے سے اینٹیں آتی تو وہ بچے جو تھے نا وہ محفوظ نہیں رہ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں نے اس کو کہا, ڈرائیور بھی ذرا تھوڑا بھکلایا ہوا تھا. اچھا کہ ڈرائیور نے بتایا کیا وہ جو لڑکے جنہوں نے حملہ کیا, کیا جب آپ لوگ چلتے ہوئے آئے ہیں کیا پہلے سے ان کو دیکھا ہے ڈرائیور نے, یا پھر ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا؟ نہیں, اصل میں نا مجھے پہلے یہ ہوا تھا کہ میں عام طور پہ اس گلی سے نہیں نکلتی, اس سے اگلے والے روٹ سے نکلتی ہوں. اچھا. مجھے ایسے لگا کہ وہ وہاں کھڑے تھے جو ان کو ون وے آنا پڑا. یہ بھی مائنڈ میں جب آپ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسپیکٹڈ ہیں, اور آپ کو کچھ ہی دن پہلے ایک اور ہمارا سیاسی ٹکٹ ہولڈر تھے, ان کا فردوس مارکیٹ میں ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا, تو ہم پولیٹیکل لوگ نہ بھی چاہیں تو بس پتہ نہیں کیوں اس طرح کی ہے کوئی کسی کا دشمنی. رابعہ تمہیں لگتا ہے کسی نہیں؟ مجھے نہیں لگتا, لیکن آپ کیونکہ پالیٹکس میں رہی ہیں تو دشمنی نہ بھی ہو تو ہو ہی جاتی ہے نا, اختلافات تو ہو ہی جاتے ہیں. رابعہ مجھے نا دنیا جہان سے اس دوران مجھے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو لوگ کتنا پیار کرتے ہیں. پوری دنیا سے کئی سو نہیں ہزار تک کالز آئیں, اور 2 دن کے اندر مجھے 500 سے زیادہ لوگوں نے وزٹ کیا. اچھا ان میں ہر جماعت کے لوگ تھے, ہر
زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, اور میڈیا کے بہت زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا, ساتھ کھڑے ہو گئے, پریشان, جو ہمارے ساتھ جن کا وقت گزرا ہے, تو وہ یہ سارے لوگ ایسے آگے میرے ارد گرد اور اتنے پریشان جیسے اپنی فیملی ہوتی ہے. بہرحال میرا کسی سے نہ کوئی ذاتی کوئی جدادوں کے جھگڑے ہیں, ایک سیدھا سا مکان ہے, اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. کوئی رشتہ دار میرے سارے بہت پیار محبت والا الحمدللہ رشتہ ہے. سسرال میرا بے انتہا اچھا ہے, میرے بچے بہت اچھے ہیں, میرے دوست احباب, میرے نیبرہڈ اتنے پیار کرنے والے, اتنی محبت. مجھے کوئی دشمن, اور ہر پارٹی میں میری فرینڈز ہیں, نون لیگ میں میری فرینڈز ہیں, پیپلز پارٹی میں ہیں, میری اپنی پارٹی میں سارے لوگ بہت, حالانکہ مجھے پالیٹکس سے الگ بھی ہونا پڑا, لیکن اس کے باوجود ایک اچھا ریلیشن, ایک پازیٹیو, ایک محبت کرنے والا, کیونکہ میں نا ایگریسونیس پہ اور نفرتوں پہ بلیو ہی نہیں کرتی. تو اس لیے میں ان چیزوں کو نہ انکریج کرتی ہوں اور نہ میرا ذاتی کچھ. مجھے یہی تو پریشانی تھی کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, یا اللہ نہ کرے ان بچوں کو چوٹ لگ جاتی, کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, وہ ہرٹ ہو جاتے, ان کا کوئی نقصان ہو جاتا, تو بھی مجھے ایگریشن کا وجہ سمجھ آتی. اچھا, اگر یہ میں آپ سے پوچھوں کہ ایگزیکٹلی جب انہوں نے ہٹ کرنا شروع کیا گاڑی کو, تو وہ کہہ کیا رہے تھے, ان کی کیا مطلب ریزن کیا تھی کہ وائی ور دے ہٹنگ؟ ایک تو نا شیشے بھی اوپر تھے کوئی بہت, لیکن مجھے گالیاں ہی سنائی دے رہی تھیں, جیسے لوگ گالی دیتے ہوئے نہیں کرتے, تو وہ مجھے وہی سنائی دے رہی تھی. اور مجھے اس سے میرا دماغ اس پہ فوکس تھا, زبان پہ کلمہ اور آیت الکرسی جاری تھی ورد, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان زندگیوں کو محفوظ فرما دے کہ جو میرے ساتھ آئی ہیں, میرے ساتھ آئی ہیں امانتاً, میری رسپانسبلٹی ہے. اور اللہ نے کرم بھی کیا کہ وہاں سے نکل کے بس پھر میں نے اپنے گھر پہنچ کے 115 پہ فون کال. اور پھر آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے کال کیا ہے تو کیسے ٹیمیں جو ہیں وہ ایکشن میں آئی ہیں, اور کتنی جلدی, کتنا آپ کی جلدی سنی گئی, اور کس طرح سن لوں کو پھر انہوں نے پکڑا؟ اچھا رابعہ, میں آئی مسٹ سے ہم لوگ ہمیشہ برے الفاظ تنقید کے لیے تو ہوتے ہیں, لیکن میں پولیس کی خاص طور پہ پورے ٹاؤن شپ کے, ہاں ان کی, اور مالٹون کے جو ایس پی اسد صاحب ہیں, عمران کشور صاحب اور فیصل کامران, یہ لوگ پرسنلی ان ٹچ رہے ہیں ساری صورتحال میں. اور 15 میں جو لوگ بیٹھے فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں, جو ہماری خواتین ٹیم کی, انہوں نے بہت فالو اپ رکھا ہے, انہوں نے بہت, اور مطلب ٹیم نے, پولیس نے بہت کم ٹائم میں انہیں سی سی کیمراز فوٹیج سے, بلکہ وہاں پولیس کے پاس ایک ہمارے کوئی نوجوان ہے, نام میں بھول گئی, سعید یا نوید ہے, میں تو جب ان کی ایکسپرٹیز دیکھی نا کہ انہوں نے کہ پیٹرول ڈلوایا اس سے پچھلے والے پیٹرول پمپ پہ, جس لڑکے نے کارڈ استعمال کیا, اسے سی سی کیمرے سے وہ کارڈ کی وہ رسید کو کیا کہ کتنے پیسے کیے, کتنے کیے, پھر جا کے پتہ نہیں کتنے 100 رسیدوں میں سے وہ رسید نکالی, پھر وہ کارڈ کے تھرو وہاں تک پہنچے. مطلب بڑا ہی ٹیکنیکلی کام کیا, جبکہ ان پہ کام کا پریشر تھا. داتا صاحب کا عرس تھا, چہلم تھا, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا, تو یہ سیکیورٹی اس میں بہت زیادہ الرٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ پولیس انوالو ہوتی ہے, بٹ فوری ایکشن لیا گیا. اور کتنی دیر میں پکڑ لیا گیا تھا؟ آئی تھنک جب انہوں نے فوٹیج ملی ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کہا تھا کہ آپ ہمیں 24 گھنٹے دیں, ہم پکڑ لیں گے, لیکن آئی تھنک انہوں نے 14-15 گھنٹوں میں پکڑ لیا تھا. اوکے, دیٹ از اے گڈ رسپانس. یس, اٹ واز ویری گڈ. ٹھیک ہے, اب کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے؟ اگر میں کرنٹ آپ سے پوچھوں تو کیا سچویشن ہے؟ تینوں ملزمان جو ہیں ان کی کیا فرسٹ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, کیوں انہوں نے سب کچھ کیا؟ اچھا, میں جا کے دیکھے ملزمان دیکھے تو مجھے یقین مانے بہت ہی دکھ ہوا, کیونکہ 17, 18, 19 سال کے لڑکے ہیں, پتلے دبلے سے, بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے, ان کے پیرنٹس رو رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں بیچارے. مطلب یہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس وہ وہاں کوئی برتھ ڈے فرینڈس بنا رہے تھے, اور وہ یہ ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وہاں گزرے ہیں تو ہمیں غصہ آیا کہ ہمیں لگ سکتی تھی گاڑی, آپ 1 وے آ رہے ہیں, گاڑی میری لگ سکتی تھی. بہرحال جو انہوں نے عذر دیا, اور میرا دل بھی اس طرح کا ہے, بہت پسیج بھی گیا.
لیکن ابھی تک جو عدالتی کارروائی ہے انہوں نے ابھی میرا معافی نامہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ دس از quite a serious offense اور they were very aggressive which is not normal in these cases. عام طور پہ لوگ ڈرائیور کی طرف اٹیک کرتے ہیں نا, ڈرائیور کی غلطی سمجھتے ہیں. دیٹ واز وہ سب اٹیک میری سائڈ پہ ہو رہے تھے. تو پھر یہ تو پھر ایک لاجیکل سمجھ نہیں آ رہی ہے نا بات کہ اگر تو صرف اور صرف ڈرائیور کی غلطی تھی تو پھر وہ سر وہیں آ کر ہیڈ کرتے, پوری گاڑی کو کیوں گھیرا اور پوری گاڑی کو کیوں ہٹ کیا اور اسپیسیفکلی آپ کو کیوں ہٹ کیا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں پتا تھا کہ آپ گاڑی میں موجود ہیں؟ اچھا, یہ میں اب حتمی چیز کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن امکانات کوئی بھی مطلب بعد امکان نہیں ہے کہ یہ ایسا نہ ہو. میری اردو بھی تھوڑی خراب ہو گئی ہے, یعنی میری ایک زمانے میں اردو بہت اچھی تھی بہرحال, لیکن ہم خارج الامکان نہیں ہے یہ بات. لیکن بظاہر ان کا ہمبل بیک گراؤنڈ, ان کے پیرنٹس کی مرضی, جو ان کی سچویشن تھی, دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی ہے. کہ ہم خود بھی, میں ایک ماں ہوں, نہ مجھے کسی بچے کو مارے پٹوانے کا شوق ہے, نہ کسی کو فیوچر خراب کرنے کا شوق ہے, لیکن ہمارے بچے کس راہ پہ چلے گئے ہیں, یہ کس حد تک, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ اتنا پتلا چھوٹا سا بچہ جو شرٹ اتار کے اپنے مسلس دکھا رہا تھا کیمرے کے سامنے, اتنی اس میں کہاں سے آگے اس کو لگا تھا کہ وہ اگر کسی کو ایسے ہٹ کرے گا تو وہ بچ جائے گا یا کوئی اس کو فالو اپ نہیں کرے گا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بچے, اگر میری مطلب جیسے میرا ڈرائیور کہہ رہا تھا, کوئی اور نیچر کا انسان ہوتا وہ کہتا ہے رگڑا تو یہ تو ہمیں کچھ نہ کہہ دے, اس کو گاڑی کے نیچے تو اللہ نہ کرے تمہاری جان کو, یا اللہ نہ کرے جس طرح تم اٹیک کر رہے تھے کسی بچے کو کوئی نقصان ہو جاتا, میری جانی نقصان ہو جاتا, تو تم ساری زندگی جیل میں سڑ کے ختم گزر جاتی تمہاری. یہی میری ان سے تھی کہ کیوں, واہے اتنی ریزن یہ بھی ایک سامنے ہے نا کہ یا تو نا کہ ان کی کوئی بائک کا نقصان ہو گیا ہوتا تو پھر بھی وہ اس کا ریکوری کے لیے کوئی سالڈ ریزن ہوتی. سالڈ ریزن نہیں تھا ان کے پاس یہ سب کچھ کرنے کا. بٹ دیٹ از ویری ویری سیڈ جو بھی مطلب سینیریو ہے. مجھے بہت دکھ ہے ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے. یہ مینٹل فرسٹریشن ہے, کوئی ان کو مس یوز کر جاتا ہے کچھ فیسلٹی دے کے یا کس طریقے سے, پتہ کیوں ان کو لگتا ہے کہ سم ہاؤ وہ مینیج کر لیں گے یہاں سے نکلنے میں. اور میرے تو خود اپنی فیملی اس چیز کے لیے بہت تھی کہ بچوں کو جو کسی نے غلط کیا اس کو اس کی سزا ہونی چاہیے. دیکھیے میں یہ سوچتی تھی کہ اگر ان بچوں کا کرمنل ریکارڈ آ گیا تو ان کی تعلیم آگے کے سب نقصان ہو جائے گا. بہرحال ابھی چیزیں چل رہی ہیں, عدالت نے ابھی انویسٹیگیشن تو چل رہی ہے, ابھی آگے فردر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اچھا سعدیہ سہیل صاحبہ, یہ بھی مجھے بتائے گا کہ جس وقت آپ کے ساتھ وقوع پیش آیا تو اس وقت آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہو یا آپ کے جو ساتھ لوگ موجود تھے, آپ کی ایک فرینڈ آپ نے کہا تھیں اور بچے بھی تھے, ان میں سے کسی نے کوئی ویڈیو بنائی ہو؟ اچھا نہیں, وہ اتنا کا پینک تھا کیونکہ پیچھے سے بھی ان پہ اٹیک ہو رہا تھا اور آگے سے بھی. اس میں میرا خیال میں ہمارا اس ٹائم یہ تھا کہ ہم یہاں سے نکلیں کیسے. کسی کے دماغ میں اس ٹائم یہ بات نہیں آئی کیونکہ پیچھے سے بھی وہ اٹیک کر رہے تھے, وہ پیچھے سے بچ رہے تھے اور ہم آگے سے بچ رہے تھے. اور کبھی دروازوں پہ اینٹیں مارتے تھے تو چاروں طرف سے تھے نا, تو آپ کو یہ مطلب سوچنے کا اتنا موقع ہی نہیں ملا. ہاں, لیکن ہم میں سے کسی نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. اور وہ جو 3 ملزمان جن کو گرفتار کیا گیا ہے, کیا وہ آپ کو جانتے تھے؟ نہیں, بظاہر تو وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے آپ کو. اب یہ چیزیں تو آگے ہاں جو, لیکن بظاہر تو نہ میں ان کو جانتی ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں. آپ تو نہیں جانتے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آپ کو جانتے ہوں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ایک آلریڈی جو ایم پی ہے ان کو ایسے قتل کر دیا گیا, اور فردوس مارکیٹ گلبرگ کا ایریا, اور اب وہی پوش ایریا گارڈن ٹاؤن کا برکت مارکیٹ کا, وہاں پر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ سامنے آ جانا, یہ کوئنسیڈنس ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, لیکن اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. ہاں, میرے خیال میں اس پہ انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. ہم روٹ کاز پکڑ سکیں, کون سے شرارتی عناصر ہیں جو یہ ملک میں اس ٹائم ایک سیاسی بحران ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, اگر کوئی اپوزیشن میں سے کسی کی جان دیتی ہے, لوگ حکومت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.
حکومت میں کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ دوسری جماعتوں کو دیکھتے ہیں. یہ کلچر جو ہے نا, اور دوسرا یہ عدم برداشت کا کلچر, یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ٹریگر کر گیا نیچے تک. یہ عدم برداشت ہی ہے یہ جو بچے کر کے گئے ہیں, کہ سارا ٹائم موبائلوں پہ, تعلیم ڈسکنٹینیو کرنا, اور موبائلوں پہ یہ ہیرو بننے کے لیے, اگریسونیس کے لیے, اتنا آئیڈیلزم کہ ہماری پھر پوسٹ یہاں تک ہے کہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, مر جاتے ہیں کہ ہم امر ہو جائیں گے, ہماری اسٹوری چل پڑے گی. یار جان سے بھی زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان بچوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس کا کیا ہوگا. انہیں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کر کے صاف نکل جائیں گے. انہیں کہیں تو لگا ہوگا کہ اس معاشرے میں کون پکڑتا ہے. حسن کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا پڑھتے ہیں کہیں پر, کچھ پتا چل سکتا ہے اس بارے میں؟ کسی آفس میں آفس بوائے ہے. اچھا. اور ایک نے تعلیم 8ویں کے بعد ڈسکنٹینیو کر دی تھی کیونکہ ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. ایک نے میٹرک کیا ہے اور آگے وہ پیپر اس نے FSC کے شاید دینے ہیں. اچھا, مطلب کہ پڑھتے ہیں بچے, پڑھے ہیں, لیکن ابھی حالات آپ کے اتنے برے ہیں کہ ماں باپوں کے لیے آپ کی تعلیم کو کنٹینیو رکھنا کتنا مشکل ہے, اور کس طرح آپ ان کے لیے اتنے بڑے مسائل کریٹ کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ بہت سارے بچے اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو نوکریاں نہیں مل رہی, ایک فرسٹریشن تو ویسے یہ ایک ہے جو کہ ریالٹی ہے, فیس بھی کرنی چاہیے, آپ اس بارے میں کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے میں نا جب عدل نہ ہونا, اب ذریعہ معاش کا بھی, اب جو سائیکل پہ ہے نا اس کو لگتا ہے کہ موٹر سائیکل والا کیوں موٹر سائیکل پہ پھر رہا ہے, میں سائیکل پہ ہوں. جو موٹر سائیکل والا ہے وہ کہتا ہے اس کو گاڑی والا زہر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایش کیوں کر رہا ہے. اب ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ, جو ملازم پیشہ, میرے ہسبینڈ کے آفس کی گاڑی تھی وہ, تو لوگ اس میں بھی اگریشن, اچھا یہ گاڑی والا ہے تو یہ اس سے نکلا ہوگا نخرے میں, ہمیں حقیر سمجھ کے, یہ مائنڈ سیٹ سے ہیں. بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے, بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف. ایک یہی ہے نا وہ جب ایک توازن کے ساتھ تقسیم نہ ہو معاشرے میں, لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اس کو زیادہ کیوں ملا ہے, یہ 4 روٹیاں کھا رہا ہے, میں بس 1 روٹی بھی نہیں ہے. یہ جو عدم توازن ہے تقسیم کا, معاشی طور پہ, مالی طور پہ, اخلاقی طور پہ, اور میں سمجھتی ہوں انصاف کے طور پہ بھی, جو فیسلٹیز ہیں اداروں کی, وہ جب ان کو لگتا ہے نا کہ ہم کم ہیں, وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر کے اگریشن میں آ جاتے ہیں, نفرت میں آ جاتے ہیں, انتقامی طور پہ بھی جو نوجوان نسل. اور لیکن ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی بھی بہت ہے مذاہب کی بیس پہ, ان چیزوں پہ. ابھی میں کچھ دن پہلے پنجاب کے کسی علاقے کا سن رہی تھی, مزدور کام کر رہے تھے, ان میں ایک منورٹی کا تھا, اس نے ان کے کولر سے پانی پیا تو باقی مزدوروں نے اس کا گلا کاٹ دیا. مطلب یہ کیا ہے؟ Is this normal? Is this normal human behavior? سب کون بھائی, آپ کیا ہیں اور وہ کون ہے؟ وہ آپ کی طرح کا انسان نہیں ہے. مطلب یہ تفریق, یہ اس طرح کی, ہم لوگ گھروں سے شاید نفرتیں بکھیرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں. میں تو ان کی پیرنٹس کو یہی کہہ رہی تھی, ان کو باہر نکل کے دوسری عورت کا, بچوں کا احترام کرنا سکھایا ہے, ان میں برداشت ڈالا ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز دی ہے. وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک, میں اب جج کو کہہ رہی تھی کہ بچے ہیں, لیٹ دم گو, وہ ان کا فیوچر ہے. انہوں نے کہا ان کو آپ نظر نہیں آئیں کہ آپ ان کی ماں کی ایج کی ہیں, آپ کو وہ بچے نظر آ رہے ہیں, ان کو ماں نظر نہیں آئی آپ میں, کہ آپ بھی ایک ماں ہے, ایک معزز شہری ہیں, ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, گاڑی میں بھی بچے موجود تھے. مطلب میں آئی تھنک جیسا کہ میں ایک قسم کی بہت, مجھے ان کا یہ گیسچر بہت ہی اچھا لگا کہ ہی واز ویری کنسرن اباؤٹ مائی سیکورٹی اینڈ مائی تھنگس. تو آپ نے کوئی سیکورٹی بڑھائی ہے؟ کوئی کچھ تو کنسرن ہونا چاہیے اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا ہے, کل کو اس طرح کے واقعات کو اوائڈ کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. بس میں تو سمجھتی ہوں سب سے بڑی سیکیورٹی میرے اللہ کی ذات ہے, اس کا کلام ہے. باقی ہے کہ ہیومنلی تو احتیاط جو ہے, وہ بچے ویسے ہی بڑے کانشیس ہو گئے ان چیزوں کو لے کے, حالات کی وجہ سے بھی. بس اب باقی سیکیورٹی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. نہیں وہ تو بے شک ہے, وہ تو آپ کے ساتھ چل ہی رہی ہے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو میرے خیال سے کوئی سیکیورٹی پروٹوکولز رکھنے چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے.
کیونکہ یہ بالکل نارمل نہیں لگ رہا. ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آیا یا پھر ایگریشن میں کسی نے اس حد تک آپ کو کافی دیر تک یرغمال بنائے رکھا. یہ لگ رہا ہے کہ کوئی رنجش تھی دل میں جس کی بنا کے اوپر یہ سب کچھ ہوا. ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بظاہر ان بچوں سے میری کیا ہو سکتی ہے یا مجھے ان سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ استعمال نہ ہوئے ہوں. اور اچھا جب آپ ایم پی اے تھیں اس وقت آپ کے ساتھ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں آیا. کبھی کوئی تھریٹ کالز؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے اس طرح کے کبھی مسائل سے واسطہ نہیں پڑا. مطلب ہاں گراؤنڈ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں, کوئی دھرنے ہے, کوئی جلسہ جلوس میں جو ایک نارمل ہوتا ہے یا جیسے چھاپے وغیرہ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کسی ایونٹ سے پہلے, اس حد تک تو چیزیں رہی ہیں. صحیح. اور تب بھی پولیس اگر میرے گھر آتی تھی تو وہ ہمیشہ بدتمیزی میرے سے کبھی نہیں کی. یہ شاید میں جب گورنمنٹ میں بھی رہی ہوں اور جس طرح جب ہمارے اختیار میں وہ ہمارے آ کے سامنے بیٹھے ہیں, میں نے کبھی بھی اپنی پاور کا غلط استعمال نہیں کیا, نہ کسی کو دبانے کے لیے, نہ روک ڈالنے کے لیے, نہ ڈرانے دھمکانے کے لیے. تو میں اس ٹائم بھی ایسی رہتی ہوں ہمبل جیسے میں ہوں, اور اختیار ہو نہ ہو, کرسی آج ہے کل نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ انسان کو زمین پہ ہی رہنا چاہیے, ہمبل رہنا چاہیے. ویری امپورٹنٹ, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سعدیہ سہیل صاحبہ یہ بھی بتائے گا کہ معاشرے کے اندر ہم اس طرح کے واقعات جب بھی دیکھتے ہیں اس میں جو بھی انسان سامنے آتا ہے ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ کوئی اتنا ویل آف نہیں ہوتا ہے. موسٹلی یہی ہوتا ہے, ہم نے نہیں دیکھا ہے, کم دیکھا ہے کہ ایسے کوئی پرومیننٹ لوگ سامنے آئیں جو کہ آلریڈی بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں. تو آپ جو آج جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی کہ فرسٹریشن یہ صرف اور صرف ڈفرینشیشن اسی چیز کی ہے کہ تقسیم برابر نہیں ہے, یا پھر واقعی میں ان کے گھروں کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ ان کو استعمال کر جاتے ہیں؟ ہاں ہمیں پیسہ جو ہے نا, پیسے کے تھرو بچوں کو, نوجوانوں کو خواب دکھا کے یا ہم آپ کو سیو کر لیں گے, یہ بھی اس طرح بھی استعمال ہو جاتے ہیں. دوسرا تربیت کا عنصر, دیکھیں تربیت کا نا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ مسائل بالکل لوور کلاس میں اور یہی مسائل بالکل ہائی کلاس میں, ایلیٹ کلاس میں بھی دیکھیں گے کہ جن کے پاس پیسہ ہے ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس نہ پیسہ ہے نہ ٹائم ہے. تو تربیت کا جو عنصر ہے نا وہ ان دونوں کلاسز سے بالکل فارغ ہے. ہاں جو میڈیوکر ہیں ہمارے جیسے, آپ جیسے مڈل کلاس, ہم لوور مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس, ہمارا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آج بھی ایک فیملی کلچر موجود ہے, بڑے موجود ہیں, رشتوں کی جوائنٹ فیملی, ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. گھر سے بچی جا رہی ہے تو گھر کے بڑے کو پتا ہوگا, عام طور پہ اکیلے نہیں جانے دیں گے, وہ راتوں کی پارٹیوں میں نہیں ہمارے گھر کے بچے جا سکتے. بالکل شدر بے مہار نہیں ہے, ان کے کون دوست ہیں کون نہیں ہے ہمیں پتا ہوتا ہے, ہمیں ان کے دوستوں کے گھروں کا ایڈریس بھی پتا ہے. ہم نے کسی پارٹیوں پہ الاؤ نہیں کرنا. ان کا جیب خرچ اگر کوئی پاکٹ منی بھی ہے تو وہ لمیٹڈ ہے, اس کو ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اگر تمہیں کل 500 دیے تھے کہاں خرچ کیے ہیں, کیوں کیے ہیں, ضروری ہے. تو میں نے جب میں تھی اس ڈرگز وغیرہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہیڈ, تو تب میں نے بڑے ہائی ایلیٹ کلاس اسکولس کالجز کو وزٹ کیا تھا. تو ان بچوں کی پاکٹ منی لاکھوں میں تھی, اور پیرنٹس کو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں اسپینڈ کرتے ہیں. دے سیڈ اٹ از دیئر پرائیویٹ اور یا پرسنل اسپیس, ہم اس میں انٹر نہیں ہو سکتے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ راتوں کی پارٹیوں میں کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں ان کا فون, ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے ان کے فرینڈز ہیں, کہاں جا رہے ہیں. یہ میں نے اس کلاس میں دیکھا ہے یا بالکل لوور کلاس میں دیکھا ہے. مدر پدر آزاد ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. میں اس لحاظ سے اگر کم میں نے یہ نشے کا رجحان یا اور اخلاقی برائیوں کا, تو وہ میں نے میڈیوکر ملے کلاس میں, متوسط طبقے میں سب سے کم ریشو تھی, کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس اور چیزوں کو کنٹرولڈ ہے آج بھی. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو کنٹرول دیز تھنگس. اور مائیں غریب گھروں کی مائیں کاموں پہ چلی جاتی ہیں, بچے پھر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, ان کا ہوتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اسکولوں کا خرچہ نہیں ہو رہا تو نہ جا ورک شاپ میں ڈال دو. ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ورک شاپوں میں, یو نیور نو کیسی صحبت میں ہیں, کیسے لوگ اشتعال دیتے ہیں, کسی کو یوز کر کے آگے لگو, کچھ نہیں ہوتا, پیسے کھا لیے, پکڑ لیے, ڈرگس پہ لگا دیا. میں نے جب میں چھاپے مارتی تھی مختلف جگہوں پہ, جو کینال ہے, کینال پہ آدھی راتوں کو پل کے نیچے
لڑکے لڑکیاں اچھے اچھے گھر کی 20-22-23 سال کی بچیاں خود کو انجیکشن لگا رہی ہیں. اور جب ہم ان کو ریہیب لے کے جاتے تھے تو بہت بڑی تعداد HIV پازیٹیو نکلتی تھی, کیونکہ ایک دوسرے کے سرنجیں یوز کرنا, اور ریہیب والے ان کو رکھنے سے انکار کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم کیا کیا کریں, ہیپاٹائٹس بھی ہے ان کو, ان کے ڈرگس کو دیکھیں, یا ان کے HIV کو تو ہم نہیں رکھ سکتے یہاں پہ, ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس کا. تو مطلب میں تو خیر اس پہ سوچا بھی تھا, پروگرام بھی بنا رہی تھی کہ ایک بڑا ریہیب سینٹر ہو جہاں HIV ہر بیماریوں کو الگ الگ ہینڈل بھی کیا جا سکے. کیونکہ نوجوان اصل میں یہ جو ڈرگس, یہ جو بچے ہیں نا, مجھے ایک شک یہ بھی پڑا تھا, یہ بھی میرے بچوں نے بھی مجھے آئیڈیا دیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بچے پارٹی سے ہو کے آ رہے تھے. مے بی آج کل شراب کے علاوہ بھی سنیفنگ کرنے والی اس طرح کی ڈرگز ہوتی ہیں جو آپ کو بہت ہائپر کر دیتی ہیں. مجھے جو ایک تھاٹ ہے نا, یہ بھی آئی تھی کہ بھئی یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. ایسی سی ڈرگز ہیں جو بچے سگریٹ کے تھرو لیتے ہیں, سنیفنگ کرتے ہیں, جو آپ کی کالج کی لیبارٹریز میں بن جاتی ہیں. آئس ہے, میں نے اس پہ کیونکہ کافی کام کیا. لیکن ساجد سہیل صاحبہ, جو ایک انسان آلریڈی ایک بہت ہی نارمل سے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, اس کے لیے سارے ڈرگز افورڈ کرنا بھی تو مشکل ہے. کوئی اتنے چیپر ڈرگس تو نہیں ہے, جیسے آئس کی آپ نے بات کی, تو ان کو کوئی پرووائڈ ہی کرتا ہوگا. پتہ کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں, یہ پہلے تھوڑے سے فری آپ کو لگاتے ہیں, عادی بناتے ہیں. ایک بار جب عادی بن جاتا ہے نا, آپ کی ضرورت بن جاتا ہے, پھر وہ آپ سے چوریاں بھی کرواتے ہیں, پھر ڈکیتیاں بھی کرواتے ہیں, پھر آپ اپنے گھر میں بھی چوری کرتے ہیں, پھر آپ لوگوں کے گن پوائنٹ پہ موبائل بھی چھینتے ہیں, پیسے بھی چھینتے ہیں. اس طرح یہ ان کو یوز کرتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں میرے مائنڈ میں آتی ہیں جب میں اس طرح کے کیسز اور مسائل دیکھتی ہوں, تو میں کسی بھی امکان کو رد نہیں کرتی, کیونکہ اتنے بہت سے وجوہات موجود ہیں, امکانات موجود ہیں کہ جس میں یہ بچے استعمال ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, ٹرو دیٹ. اور یہ ڈرگس تو ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے, ناٹ اونلی اباؤٹ لوور مڈل کلاس بلکہ ایلیٹ کلاس میں بھی بہت بڑا. بھائی میں نے جب اس پہ کام کیا تھا, جو آپ کے گھر پہ ہوم ڈلیوریز آتی ہیں نا راتوں کو, یہ اسپیشلی جو ایلیٹ ایریاز ہیں, اس میں جناب پیزاز میں, ہوم ڈلیوری میں, فوڈ میں ڈرگز پرووائڈ کی جاتی تھی. وہاں رکھ کے ڈلیوری کا آسان طریقہ, آدھی رات کو آپ دروازے پہ بچے جاتے ہیں, اپنا آرڈر لے کے اندر آ جاتے ہیں. پیرنٹس کو پتا بھی نہیں ہوتا کیا آیا ہے, رات کو کیا کھایا اور کیوں کھایا. یہ بھی میں نے پکڑا تھا چیزیں, نکمی ٹھنڈی ہو گئی. دیکھا ہے کاکروچ پارٹی سٹارٹ ہوئی ہے, وہ کس طرح سے پھیل چکی ہے. اسٹوڈنٹس موومنٹ تھی جو اس وقت سیاسی موومنٹ بن چکی ہے پوری انڈیا میں. لیکن ایک نا پازیٹیولی اگر آپ یہ انرجی کو یوز کریں تو دے کین ڈو ونڈرس. اور اگر آپ ان کو جسٹ چھوڑ دیں مرنے کے لیے, نشے لتنے ڈاکوؤں کے لیے, چور چکے, پھر یہی نکلے گا. پھر وہ جائے گی آپ کا فائدے مند ہو یا آپ پر عذاب بن جائیں گے. ان کو ہینڈل کرنا, ان کو مینج کرنا, ان کو مطلب ان کا دیکھیں نا اتنی تعداد میں یوتھ ہے, ان کی کھپت کہاں کرنی ہے آپ نے, ان کو کیا موقع دے رہے ہیں کہ جاب کی اپرچونیٹیز ہیں, ان کی تعلیم میں کیا ہم ان کو تعلیم بھی, یہ بیسک تعلیم بھی لے پا رہے ہیں, کیا ان کے پاس یہ بیسک تعلیم کی سہولت ہے, کیا صحت کے حوالے سے یہ ہے, یہ اسٹنٹنگ جنریشن پیدا ہو رہی ہے, ہائٹس کا. وہ بچے بھی جو میں نے دیکھے اتنے بچے ہیں نوجوان, کیا کوئی ہائٹ اور بیلٹ ختم ہو گئی ہے. ہم ان کو بس ہم پیدا کرنے پہ زور دے رہے ہیں. آگے ہمارے پاس کیا سورسز جو نیچرل سورسز ہیں کہ ہم ان سب کو 25 کروڑ سے زیادہ آبادی کو کھلا سکتے ہیں. یہ تو ایشوز ہیں ہی نہیں ایشو کسی کے, یہ ایشو کس کے ہیں, یہ ہم سب کے ایشو ہیں, یہ گورنمنٹ کے بھی ہیں. یہ میری ایک سعدیہ سہیل پہ حملہ وہ ایک الگ بات ہے, ایک الگ ایشو ہے, لیکن ایسے کسی پہ بھی کون محفوظ ہے؟ بچے محفوظ نہیں ہیں, بچیاں محفوظ نہیں ہیں, عورت محفوظ نہیں ہے, مرد محفوظ نہیں ہے. آپ ٹرانسجینڈر ہی بیچارے لے لیں, ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا, بہت کچھ. معذور بچیاں محفوظ ہیں, معذوروں کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے ہر قسم کے ہر جگہ. تو پھر محفوظ کون ہے؟ کوشچن مارک ہے. ہم میں سے کون, اگر میں بھی ایک پارلیمنٹیرین ہو کے 10 سال عدالت بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی سیف نہیں ہوں, آپ بھی سیف نہیں ہوں. ایک وہ بچی جو سڑک پہ بیٹھی ہے نارمل ہے کسی گھر کے دروازے پہ, وہ بھی محفوظ نہیں ہے. ایک 3 سال کی بچی کھیلنے نکلی ہے, وہ محفوظ نہیں ہے. ایک 6 سال کا بچہ اپنی نیبر سے کھڑا ہوا اپنے نیبرہڈ میں محفوظ نہیں ہے. محفوظ کون ہے؟
25 سال کا نوجوان کاروبار میں ترقی کر لیتا ہے تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے, اس کی ترقی اس کے لیے محفوظ نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس. یہ ہم اپنی نیشن کے ساتھ کر کے رہے ہیں, یہ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ دس از ناٹ سعدیہ سہیل, دس از پاکستان. بالکل. اور دس از ہمارے جو سارا رہنے والا ایک ایک فرد جو اس ملک کا ریاست کا شہری ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ریاست کون ہے جو چلا رہے ہیں؟ وہ حکومت ہو, اپوزیشن ہو, سب کو آج ذاتی جھگڑوں سے نکل کر ان چیزوں پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. معاشرہ جس تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے, یہ سیلاب ہر سال آتے ہیں, اس بار اس سے بھی اب تو کلاؤڈ بسٹ ہی ہوتے ہیں سیدھا. اتنی بری سچویشن ہے, ابھی سٹارٹ ہوا ہے سلسلہ. کیا ہم نے اقدامات کیے ہیں کہ ہم ان کو, اور جبکہ پتہ ہے ایوری ایئر پتہ ہے. جب میں اسمبلی میں تھی میں بولتی تھی کہ ہم جو آپ کے اپاشی کے جو چیزیں ہوتی ہیں ذریعے, جو بلڈوزرز ہوتے ہیں, یہ جو بھل صفائیاں کرتے ہیں, جو بند بناتے ہیں, یہ آج کل ہم آج تک پانی کے ریزروائرز نہیں بنا سکے. یہ جو $1 ملین واٹر آتا ہے سیلاب میں, اور ہمارے پاس ملک میں زیر سطح پانی کی کمی ہو رہی ہے. اگر آج ہم بہترین ریزروائرز بنا لیں, ڈیم بنا لیں, تو یہ سب پانی $1 ملین واٹر ہے. اور ہم کہاں چلے جائیں گے؟ ہماری انرجی پیدا ہو جائے گی, ہماری انرجی کا کرائسس ختم ہو جائے گا, ہماری جو ہمیں لمٹ ملتی ہے کہ 20 سال بعد پانی ختم ہو جائے گا, یہ کرائسس آئیں گے. پھر سوچ کون رہا ہے اور کام کون کر رہا ہے؟ ٹرو دیٹ, آپ کی بات بالکل سچ ہے. لیکن جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں, کیونکہ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ کئی سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے. پارلیمنٹ کا سسٹم بھی کیا کہتی ہو, تم نے میری دکھتی رگی چھیڑ دی. پارلیمنٹ میں بل آتے ہیں, حکومتی بل ہوگا, کسی ایک دن پہلے بھی کسی رکن کو نہیں ملتے کہ وہ پڑھ سکیں. ہم نے اپنی اپوزیشن میں بل پڑھتے تھے, کلاز ٹو کلاز ہم بحث کرتے تھے. اچھا, اس بحث کا بھی فائدہ یہ نہیں ہونا یس اور نو پہ فیصلہ ہو جانا ہے. حکومتی لوگوں کی تعداد لازماً زیادہ ہوتی ہے, وہ آپ نوز آئیز ہوتا ہے اور بل پاس ہو جاتا ہے. کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ اگر وہ قانون سے آپ اتفاق نہیں بھی کرتے تو آپ اس کے اگینسٹ بولیں, اپنی پارٹی یا اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کے اگینسٹ. اس کے علاوہ آپ کی جو قانون سازی ہے وہ اتنی قدیم ہے, آج تک کئی ایسے قوانین ہیں جن کی سزائیں پیسوں میں ہیں, چند روپے, 25 پیسے. مطلب ان قانون کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے, جو ابسلیٹ ہو چکے ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ نئی ضرورتیں ہیں, وہ ہم کم عمری کی شادی پہ قانون سب متفقہ خواتین لائی تھیں سب پارٹیوں کی, وہی نہیں پاس ہو سکا آج تک. مطلب یہاں سسٹم جو ہے نا یہ بہت سلو ہے. آپ کے لاء ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا آپ کا قانون, وہیں پڑا رہ گیا کافی سال تک. اس پہ پھر اگر قانون بن بھی گئے, پاکستان از اوور لیجسلیشن کنٹری, جو اوور لیجسلیشن ہوئی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. مین پرابلم اس لا اینڈ آرڈر کا مزہ یہ کہ پکڑ لیا آپ نے, اگر ان کو سزا ہی نہیں ملی, انہیں پتہ ہے مرڈر کر کے بھی ہم نے نکل جانا ہے, چوری ڈکیتی کر کے بھی نکل جانا ہے, سب کچھ کر کے نکل ہی جانا ہے, تو پھر کوئی ہارم نہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں. میرے جو ایک لوور طبقہ جو ہاؤس میڈز وغیرہ ہوتی ہیں, ایک بھائی نے بہن کو قتل کر دیا, مائی مدعی بن جاتی ہے, پھر وہی معاف کر دیتی ہے خون اپنے بیٹے کو, اور وہ 2-4 مہینے جیل میں رہ کے واپس آ جاتا ہے ہنسی خوشی. ایشو غیرت کے نام پہ قتل بھی کر دو, سب کچھ کر لو, حصوں کے لیے ختم کر دو. تو میں اگر 10 سال اسمبلی میں بیٹھ کر میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں نا, تو مطلب میں اس پورے سسٹم کو لیکن جان ویسے کے تو ایک سیاسی سوال ہے, لیکن پھر بھی میں آپ سے کرتی ہوں, اب تو اور صوبے بنانے کی بھی گفتگو بہت زیادہ چل رہی ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نئے صوبے بننے سے کوئی پاکستان کے اندر بہتری آئے گی؟ دیکھیں, صوبوں کی بہتری تب آئے گی جب میں نے دنیا کے 2 ملکوں کو وزٹ کیا, ان کا ڈسٹرکٹ اور لوکل باڈی سسٹم کو دیکھنے کے لیے. ٹرکی میں گئی اور میں ناروے وزٹ کیا. بیسٹ دنیا کا جو نظام ہے وہ ناروے کا, اور جسے ہم کہتے ہیں نا اسلامی فلاحی ریاست, وہ میں نے ناروے میں دیکھی ہے. دیکھیں, وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنی گورنمنٹ چلاتے ہیں. صوبہ تو بڑی بات ہے, وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ اپنے سورسز خود پیدا کرتا ہے,
وہ خود ہی اپنے اندر کنزیوم کرتا ہے, اور ایکسٹرا ہو تو کسی اور ڈسٹرکٹ کو ضرورت ہو تو پرووائڈ کر دیتا ہے. بجلی خود بناتے ہیں, اپنی نیڈس پوری کرتے ہیں. ہمارے یہاں چھوٹا یونٹ جو ہے نا, اگر آپ کا بہترین سسٹم ہے آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم, لوکل باڈی نہیں کیونکہ اس میں روح نہیں ہوتی, لوکل گورنمنٹ سسٹم. ایک عامر نے کیا تھا, مشرف کے دور میں سب سے اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا تھا, کیونکہ پھر آپ کا پارلیمنٹ حقیقی کام کر سکتا ہے. یہ نالیاں, یہ سڑکیں, یہ گلیاں پارلیمنٹیرینس کا کام نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ ہر کوئی اپنے یونین کونسل سطح پہ اپنے مسائل کو حل کر لیتا ہے. وہ سارے وہ عدالتوں میں ڈھیر نہیں لگتے کیسز کے, وہ اس لیول پہ اگر حل ہو جائیں آئی تھنک تو آپ کو کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہے اتنے صوبے بنانے کی. آپ اپنے لوکل گورنمنٹ کو لے کے آئیں نا, اس کو اسٹرانگ کریں. صوبے آپ بڑھا رہے ہیں کہ سب کو خوش کرنے کے لیے ایک ایک سی ایم بنا دیں, یہ تو اگر ویژن ہے, اگر بیک آف مائنڈ یہ ریزن ہے, دین اٹ از فیل پروگرام. اگر آپ کا حقیقی معنوں میں ملک کو مضبوط انتظامی, مالی اور ہر انتظام کو کہ پاور جو ہے وہ نیچے تک جو ہے پہنچنی چاہیے. ہاں جی, وہ ڈیوالو ہونی چاہیے. پاور کو ایسا نہ بنا کے رکھیں, اس کو ڈیوالو کریں. پاور جتنی ڈیوالو ہوتی ہے نیچے تک, آخری ٹیئر تک, اتنے ہی طاقتور آپ زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک عجیب سا خوف ہے, ہر طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. ایک گلی کا کام کروانے کے لیے بھی طاقت ایم پی ایم این اے کے ہاتھ میں ہو. دس از ناٹ the right thing to do. اس میں آپ سمپل سا ہے کہ آپ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو امپاور کریں, وہاں سے لیڈرشپ گرو ہوتی ہے. ایک عام آدمی لوکل گورنمنٹ میں نا پارٹی نہیں دیکھی جاتی. جس علاقے میں ایک یونین کونسل میں, ایک وارڈ میں جو وہاں کا آدمی ہوگا نا, جس کا اپنا ایک اچھی ساکھ ہوگی, جو کام کرانے کی ایبلٹی رکھتا ہوگا, وہ لوگ منتخب کرتے ہیں, خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. کیونکہ لوگ زیادہ وہاں ایک پرسنل آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کا ایک جو ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اوپر کی سطح پہ پارٹیوں کو ووٹ ملتے ہیں, نچلی سطح پہ لوگوں کو ان کی قابلیت کے, کارکردگی پر ووٹ ملتے ہیں. سو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے یہ چیزوں کو, ہم نہیں پاور ڈیوالو نہیں کریں گے, نیچے سے گراس روٹ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, اداروں کو بھی نیچے تک لے کے جائیں, چھوٹے یونٹ کو ہینڈل کرنا از ایزی. وہاں دیکھیں نا, اگر ایک یونین کونسل ہے, ایک وارڈ لیول سے وہ اپنے وارڈ کو ڈاگ واچ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں, زیادہ اچھے سے کرائمز کو دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کو کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو گلی محلوں میں جگہ جگہ کرائم ہوتے ہیں نا, ان میں بہت بہتری آئے گی. اچھا سعدیہ سہیل صاحبہ, جب میں آپ بیک ٹو دا واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا, میں یہ جاننا چاہوں گی, آگے نکل گئے, بہت آگے نکل گئے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور خبریں بھی چلیں, تو آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل دوست ہیں اور جو آپ کی فرینڈز ہیں, ان کا کیا ریئیکشن تھا, کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ بہت گھبراہٹ والے فون آئے, میری مطلب لائن لگ گئی فونوں کی. ابھی بھی بیٹھی ہوں تو میرا فون مسلسل بلنک کر رہا ہے, کیونکہ لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے, اور آ کے یقین مانیے اتنی محبتیں, میں اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکوں کم ہے. اللہ کا شکر تو ہم کبھی بھی نہیں ادا کر سکتے. اور انلکیلی میری جس دن میرے ساتھ حادثہ ہوا, اسے اگلے دن دوپہر میں ہماری میری پیاری فرینڈ, اس کا انتقال ہو گیا. رات مطلب صدمے اس طرح تھے, میں مینٹل ٹرامے میں اتنی زیادہ تھی. وہ بچے کھانا نہیں کھا سکے 2 دن, اب وہ اتنا مینٹل ٹراما تھا. میری فرینڈ اس نے بہت زیادہ مطلب ایک اب گزرتے ہیں, ہم دونوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہم ایونٹ سے واپس آ کے نا, میں نے اس کی پسند کے کریلے قیمے کیما بنایا ہوا تھا. ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے نہ, میں تو خیر اس کے فوراً بعد تھانے چلی گئی پولیس, نہ وہ کھانا کھا سکی, سب کچھ چھوڑ چھا کے. مطلب ایک آپ کے اس عمل سے ایک یہ پورا ایک سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں 40 یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں, غریب بچوں کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہیں, ایک ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہوں, ان کی اسپانسرشپ لا رہی ہوں, ان کے لیے ایفرٹ پٹ کر رہی ہوں, ایک بہتر انسان بن سکیں, ایک بہتر شہری بن کر اس معاشرے میں ہم دے جائیں. آپ مجھے راستہ روک کر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام ہی گھر بیٹھ جاؤں, یہ سارے کام ایفرٹ ختم کر دوں. تو بہرحال زندگی کا مالک تو میرا رب ہی ہے. تو لیکن ہے کہ یہ چیز جو ہے نا, میری فرینڈس آر ویری کنسرن, سب بہت پیار محبت, میری نیبر فرینڈس, میری پارٹی فرینڈس, میری پرسنل فرینڈس, سب کا پوری دنیا سے کالیں آئی ہیں.
نہیں آنی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو مچ سعدیہ سہیل صاحبہ فار یور ٹائم. اٹس آلویز آنر ہیونگ کانورزیشن ود یو. Thank you. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس کے لیے جو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ ہے وہ انفارمیٹیو بھی رہا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.